أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس پہ عنوان لکھیں قصہ تخلیق و تخلیف آدم. قصہ تخلیق قاف ہے آخر میں، و تخلیف آخر میں فا ہے. تخلیق و تخلیف آدم. تخلیق کہتے ہیں پیدائش کو، تخلیف کہتے ہیں نائب بنانے کو، خلیفہ بنانے کو. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے زمین میں نائب اور خلیفہ بنایا، اس کا بھی تذکرہ ہے. بات سمجھ گئے؟ لکھ لیا؟ ایک بات. دوسری بات حاشیے پر ہم لکھیں گے، یہ سورۃ البقرہ کا جو یہاں سے اس رکوع سے ایک نیا عنوان قائم ہو رہا ہے. اس کا اپنے ماقبل والے حصے سے ربط کیا ہے؟ ربط سمجھتے ہیں نا، جوڑ، ماقبل سے ربط. تو حاشیے پر لکھ کے نعمت سوری کے بعد نعمت معنوی کا بیان. نعمت سوری، سوری صاد سے ہے، سورتن. نعمت سوری کے بعد نعمت معنوی کا بیان. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو نظر آتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی 9:45 بجے ہو بھئی ناشتہ کر لیں. آپ گئے اور ناشتے کا سامان سامنے آ گیا، یہ نعمت سوری ہے، سورتن ہے، نظر آ رہی ہے. بات سمجھ گئے؟ اور ایک صورت یہ کہ جیسے آپ سے کہا جائے کہ بھئی آج مغرب کے بعد حضرت تشریف لائیں گے اور حضرت کا خصوصی بیان ہوگا، آپ حضرات تشریف لائیں. تو بظاہر تو اس بیان میں کچھ کھانے پینے کا یا کچھ اور، نہ کچھ دائیں نہ کچھ بائیں، کچھ نہیں ہے. لیکن نعمت معنوی ہے کہ ان کے اندر جو علم ہے اور جو برکات ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے نعمت سوری بیان ہو گئی، اب ہے نعمت معنوی. آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں اس زمین کے اندر خلیفۃ نائب. کیا بنانے والا ہوں؟ نائب، جانشین بنانے والا ہوں. نائب وہ ہوتا ہے جو اصل والے کام کو سمجھتا ہو، اصل والے کام کو سمجھتا ہو، وہی نائب ہوتا ہے نا. جسے کہتے ہیں بھئی یہ نائب محتمم صاحب ہے. کیا مطلب؟ ان کو پتہ ہے کہ اصل محتمم کیا کام کرتے ہیں. تو آج اگر وہ نہیں ہے یا دیر سے آئیں گے یا دوسرے کام میں ہے تو یہ اس کام کو سنبھال سکتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ ساری سمجھ دی جس سے اس دنیا کے نظام کو سنبھالا جا سکتا تھا. معلوم ہوا کہ نالائق نکما آدمی خلیفہ نہیں بن سکتا. بات سمجھ گئے دوستو؟ آج کل ہم کہتے ہیں نا بھئی فلاں حضرت کے خلیفہ ہیں، فلاں بزرگوں کے خلیفہ ہیں. تو ایک تو وہ سلسلہ ہے جو مستند ہوتا ہے، جیسے ہمارے اکابرین کا ہے. ایک آپ نے دیکھا ہوگا اہل بدعت ہیں، مزار پرست لوگ ہیں، بھئی یہ اس مزار کے جو ہے نا وہ ہے سجادہ نشین ہیں، گدی نشین ہیں. اور وہ جو گدی نشین ہے وہ بڑے خطرناک چہرے والے ہوتے ہیں، ہے نا. ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مفتی عبد المجید دین پوری صاحب، شہید رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ کے استاد تھے. بڑا مزاح فرماتے تھے. تو وہ کہتے تھے بعض گدی نشینوں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ گدی کے بجائے ان کو گدھی پہ بٹھا دیا جائے. گدی اور گدھی میں فرق ہے نا، یہ اس پہ بٹھانے کے قابل تھا. تو
آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ خلیفتاً، نائب بنا دیا. قالوا اتجعل فیہا، لکھیں استفسار ملائکہ، استفسار سینے، استفسار کے معنی آتے ہیں سوال کرنا، پوچھنا، سمجھنا. فرشتوں نے جب دیکھا آدم علیہ السلام نائب بن رہے ہیں تو بات کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے اللہ پاک سے استفسار کیا، اللہ پاک سے پوچھا. اب کیا پوچھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہنے لگے کہ کیا آپ بنانا چاہتے ہیں فیہا، اس زمین میں، من، ایسی مخلوق کو، یفسد فیہا، جو زمین میں کیا کرے؟ فساد پھیلائے، ویسفک الدماء، اور جو خون بہائے. کیا ایسی مخلوق کو آپ زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں اور ان کی پیدائش کرنا چاہتے ہیں، جہاں فساد بھی ہوگا، جہاں خون بھی بہے گا، اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ آدم علیہ السلام تو پہلی دفعہ وجود میں آ رہے تھے، اس سے پہلے تو کوئی تجربہ ہوا نہیں. ان کو کیسے یہ پتا چلا کہ اس انسان کے اندر فساد ہے، خون بہانا ہے، فتنہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں ایک جواب یہ دیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو پہلے یہ بات خود سے بتا دی تھی، تذکرتاً، جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بات تذکرے میں ہو رہی ہے تو اللہ پاک نے ان کو بتا دی تھی کہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں آگے چل کر آئے گی کہ جن کے اندر یہ خیر بھی ہوگی، یہ شر بھی ہوگی، خون بہانا بھی ہوگا، یہ سب کو. تو وہ باتیں ذہن میں تھی ان کو. کن کو؟ فرشتوں کو. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا. دوسرا جواب جو مشہور بھی ہے اور عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی. جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، اور جنات کے اس شر اور فساد کو فرشتے دیکھ چکے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر شرارت کا مادہ غالب تھا. کن میں؟ جنات کے اندر شرارت کا مادہ کیا تھا؟ غالب تھا. وہ ناری مخلوق تھی نا، ناری. اور جب انسان کا وجود بن رہا تھا تو انسان کے وجود کے 4 حصوں میں 1/4 حصہ وہ آگ کا ہے. نہیں سمجھے بات؟ انسان کے وجود میں 1/4 حصہ کس کا ہے؟ آگ کا ہے. اس کا جو گارا پکایا گیا نا، وہ آگ کے ذریعے سے پکایا گیا. تو ٹھیک ہے 100% ناری نہیں ہے، لیکن 1/4 نار کا حصہ کیا ہے؟ موجود ہے. تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ شرارت تو یہ بھی کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس بنیاد پر فرشتوں نے اللہ پاک کے سامنے استفسار کیا، اعتراض نہیں، بلکہ کیا کیا؟ استفسار اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک طالب علمانہ حیثیت میں کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہنے لگے آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، لکھیں اظہار نیاز مندی، اس کے نیچے عنوان لکھیں گے اظہار نیاز مندی. انسان کسی پر مطمئن نہ ہو تو دوسری طرف یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بارے میں کچھ مدعی ہے کہ میں تو یہ سب کچھ کر سکتا تھا، ہے نا؟ کہ آپ نے اس کو کیوں بٹھایا؟ میں تھا نا، میں تو اتنا یہ اور میں یہ اور میں یہ. اس سے تکبر پیدا ہو گیا. فرشتوں نے استفسار کیا، لیکن ان کے استفسار میں عجب اور تکبر نہیں تھا، اس کے نتیجے میں عجز ہی تھا. فوراً کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو آپ ہی کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. بحمدک کے نیچے لکھیں لسانن. کس طرح پڑھتے ہیں؟ لسانن. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ ہی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اس کے نیچے لکھے قلبن. قلبن یعنی دل سے. ایک ہوتی ہے تسبیح اور ذکر لسانی، اور ایک ہوتی ہے تقدیس قلبی. آپ حضرات نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا
ہمارے ہاں جو تصوف اور اصلاح کے صحیح سلسلے ہیں، تزکیہ نفس کے جو اللہ والے لوگ ہیں، بعض کی مجالس میں ذکر جہری ہوتا ہے، زور سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اعتدال والا، اہل بدعت والا نہیں، اعتدال والا. تو یہ ہمارے ہاں چشتیہ اور قادریہ سلسلہ جو ہے، مستند جو سلسلے ہیں اس میں ذکر جہری ہے، وہ حضرات کہتے ہیں اس سے فائدہ زیادہ ہے. اور جو ہمارے ہاں نقشبندی اور سہروردی سلسلہ ہے مستند، اس میں ذکر قلبی ہے. اس میں شیخ کہیں گے بس سر جھکا دیں اور دل کی طرف متوجہ ہوں اور یہ تصور کریں کہ دل کیا کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے، زبان نہیں کہہ رہی. اس میں محنت زیادہ ہوتی. تو دیکھیں فرشتوں نے بھی اللہ پاک کے سامنے جب اپنی نیاز مندی ظاہر کی نا، کہا اے اللہ ہم تو آپ کا ذکر لسانن بھی کرتے ہیں، آپ کا ذکر قلبن بھی کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس کے نیچے عنوان لکھیں، جواب اجمالی حاکمانہ. جواب اجمالی حاکمانہ. اجمال اس کو کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی بات نہیں، مختصراً. بڑے کو حق ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے کے اشکال اور اعتراض یا استفسار پر اس کو کہیں بھئی آپ خاموش رہیں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، بچے زیادہ بولتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں آپ ابھی ذرا خاموش رہو. اب کیوں خاموش رہو، غلط بات تھی صحیح تھی وہ بعد میں وضاحت ہوگی، ہے نا. تو اللہ پاک نے جواب اجمالی دیا اور ایک حاکمانہ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اللہ پاک جانتے ہیں، فرشتے نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے یہ بات بعد میں آنی تھی، لیکن اس وقت اللہ نے اجمالی طور پہ ان کو خاموش کروا دیا. کن کو؟ فرشتوں کو. وعلم آدم الاسماء کلہا. اب لکھیں جواب تفصیلی حکیمانہ. وہ اجمالی تھا اور حاکمانہ تھا، اب تفصیلی ہے اور حکیمانہ ہے. تفصیلی جواب آئے گا اور حکمت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آئے گا. فرق سمجھ گئے؟ دیکھیں وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اس کے نیچے عنوان لکھیں مصلح کے لیے علم کی ضرورت. کس کے لیے؟ مصلح کے لیے. بڑی اہم ترین بات ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں اللہ کی نیابت لے کر نا، نائب بن کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کائنات کے نظام کی اصلاح میں پوری کوشش کرنی ہے. جو اصلاح کرتا ہے وہ مصلح کہلاتا ہے، اور مصلح بغیر علم کے ایک قدم نہیں چل سکتا دوستو، ایک پیر بھی نہیں بڑھا سکتا. وہ بغیر علم کے اگر وہ کہے کہ بھئی میں کسی کی اصلاح کر لوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصلح کے لیے علم کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام تو مصلح کائنات بن رہے تھے، پوری دنیا کے مصلح بن رہے تھے. تو اب اللہ پاک نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے ایک ترتیب بنائی. وعلم آدم الاسماء کلہا، سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کے نام سکھائے. اب بات سمجھ لیں دوستو، صرف نام سکھائے کہ یہ دیوار ہے، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ قالین ہے، یہ کرسی ہے، وہ بینچ ہے، وہ ٹائل ہے، وہ گاڑی ہے، یہ سکھائے. بات سمجھ لیں آسان انداز میں. ضروریات زندگی سے متعلق تمام چیزوں کے نام، ضروریات زندگی سے متعلق تمام چیزوں کے نام، اور ان چیزوں کے اندر کے منافع. ضروریات زندگی سے متعلق تمام چیزوں کے نام، اور ان چیزوں کے اندر کے کیا؟ اندر کے منافع، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. سمجھ گئے؟ تو ان کے سمجھنے کی استعداد رکھ دی کس میں؟ آدم علیہ السلام. ان کے سمجھنے کی استعداد رکھ دی آدم علیہ السلام میں. اب دیکھیں دوستوں، ادھر میری طرف دیکھیں، یہ پلاسٹک کی کرسیاں ہیں،
یہ لا کے بیچ میں رکھ دی گئی. آپ دورہ تفسیر والے بھی بیٹھ گئے. اوپر دوسری منزل پر جائیں, ایک دورہ چل رہا ہے, دورہ اردو املا خوشخطی تجوید, بس چھوٹے چھوٹے بچے اس میں, سمجھ گئے, جو استاذ کے ہوتے ہوئے بھی شور کرتے ہیں اور نہ ہوتے ہوئے بھی شور کرتے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں وہ مرفوع القلم ہے نا. تو اب سب بیٹھ گئے. اب ایک شخص آئے اور وہ بتائے کہ یہ جو کرسی بنی ہے یہ بالکل تازہ فیصل آباد کمپنی سے بن کے آئی ہے. اس کا جو پلاسٹک ہے اس کا گیج اتنا موٹا ہے اور اتنے وزن تک کا آدمی اس پہ بیٹھ بھی جائے تو یہ نہیں ٹوٹے گی. آج کل کمر اور مہروں میں جو درد کی تکلیف ہے, پین ہے, جس میں دوائیاں ہیں, ڈاکٹر ہے, سب ہیں, اس کرسی پر بیٹھنے والے کی وہ ساری بیماریاں سب کچھ ختم ہو جائے. اب آپ لوگ بھی سن رہے ہیں اور وہ بچے بھی سن رہے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اب آپ بتائیں کہ جب یہ ساتھی بہت آسان اردو میں سمجھانے کے بعد پوچھے گا کہ ہاں بھائی کوئی سمجھ میں آئی کسی کو بات, تو وہ ذرا کھڑے ہو کر بتا دے. تو آپ میں سے کھڑا ہوگا یا ان میں سے کھڑا ہوگا؟ آپ لوگوں میں سے. اس لیے کہ آپ لوگ عمر اور سمجھ اور علم کی اس مرحلے میں ہے کہ آپ کے لیے ان باتوں کے سمجھنے کی استعداد ہے, ان میں نہیں ہے ابھی اس وقت. سنا انہوں نے بھی, بات ان کے سامنے بھی ہوئی, لیکن وہ استعداد اور صلاحیت اور ذوق ہی نہیں تھا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ضروریات زندگی کی چیزوں کے نام بتائے جا رہے تھے اور ان کے منافع بتائے جا رہے تھے, تو ان باتوں کو لینے کی استعداد آدم علیہ السلام میں تھی, فرشتوں میں نہیں تھی. ان کا دنیا کی زندگی اور اس کی ضروریات سے کوئی کام ہی نہیں تھا. وہ استعداد نہیں, تو لہٰذا وہ علم ان کے اندر آیا ہی نہیں. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اشکال نہیں ہوگا جو یہاں پیدا ہوتا ہے, ایک اشکال کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, کہ اللہ نے چیزوں کے نام کن کو سکھائے. تو بعض جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں تو عجیب امتحان ہے کہ تیاری اللہ نے آدم علیہ السلام کو کرائی اور امتحان میں آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو بھی بٹھا دیا جن کو تیاری نہیں کروائی گئی. تو تیاری کروائی گئی, سب کو کروائی گئی, لیکن ایک طرف استعداد تھی اور دوسری طرف نہیں تھی. اب سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ دیکھیں, اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام. چیزیں سمجھ گئے نا؟ ثم عرضهم علی الملائکۃ, پھر پیش کر دی وہ چیزیں, عرضهم, عرض کے نیچے لکھے مسمیات. ایک ہوتا ہے اسم, آپ نے پڑھا ہے نام, ایک ہوتا ہے مسمى. مسمى یعنی جس چیز کا نام ہے. بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھتے ہیں میں مسمى فیاض شاہ, یہ عرض کر رہا ہوں. بعض ایسے اردو دان بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں میں مسمی. یہ مسمی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ میں مسمى, یعنی یہ جو نام میرے وجود کا ہے. تو عرضہم کے نیچے کیا لکھا؟ مسمیات, اور بریکٹ میں لکھے چیزیں. پھر وہ چیزیں اللہ نے پیش کر دی فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی, پھر اللہ نے فرمایا انبئونی, اب مجھے بتاؤ, باسماء ہؤلاء, ان چیزوں کے نام, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اگر تم اپنے دعوے میں, تم کہہ رہے تھے نا کہ بھئی انسان کی پیدائش کی کیا ضرورت تھی, ہم تو ان ساری چیزیں کر سکتے تھے. اگر تم سچے ہو تو چلو چھوٹا سا امتحان دے دو اور ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک, لکھے اعتراف عجز, اعتراف عجز. باکمال طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی غلطی سمجھ کر فوراً اس کو تسلیم کر لیں. غلطی سمجھ کے اس کو کیا کر لیں, ہاں بھائی غلطی ہو گئی بھی واقعی. ایسے طالب علم کو استاد زیادہ دیر نہیں پھر وہ تنگ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو فوراً غلطی کا اقرار اور اعتراف کر لیں, اس کو معافی بھی جلدی ملتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم 40 منٹ تک کیس لڑنا چاہتے ہیں. 40 منٹ حیل و حجت کرتے ہیں. نہیں جی میں نے تو یہ کہا تھا, نہیں نہیں وہ آپ کو ایسا لگا, نہیں 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 وہ ایسا نہیں تھا, نہیں نہیں نہیں. اب یہ نہیں پتا اس اللہ کے بندے کو کہ اس نہیں نہیں میں استاذ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے.
اور کسی وقت شوٹ کر دے گا اور نقصان ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ گر کی بات عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کو کہ جب بھی ایسی کوئی غلطی انسان ہے ہو جاتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، طالب علم سے پھر زیادہ ہی ہوتی ہے، تو اگر ہو جائے تو انسان فوراً کیا کرے؟ اعتراف عجز کر لے، میں واقعی غلطی ہو گئی. قالو، فرشتے کہنے لگے، سبحانکا، کیا کہنے لگے؟ سبحانکا، پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. بعض دفعہ طالب علم ذہانت کی وجہ سے استاد سے بھی تیز ہوتا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے دوستو. ذہانت میں طالب علم استاد سے بھی تیز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس سارے گر نہیں ہوتے. یہ جیسے کہانیاں قصے مشہور ہوتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، کہ شیر جو ہے نا، یہ اس کا بلی سے کیا رشتہ ہے دوستو؟ پانجے کا ہے نا، پانجے کا رشتہ ہے نا. تو جتنے گر ہیں شکار کے، دوڑنے کے، بھاگنے کے، حملے کے، سب چیزیں کہتے ہیں یہ اس کو بلی نے سکھائے. کس کو؟ شیر کو سکھایا. اب جب جسامت شیر کی چونکہ بڑی ہے، طاقت اس کی تو زیادہ ہے، تو ایک وقت میں اس کو لگا کہ اب میں استاد سے آگے ہو گیا ہوں. یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اب تو استاد ذرا وہ ہوگا. تو جب یہ دیکھا تو ایک دن موقع پا کر کہ بھئی استاد کو ختم کریں تاکہ سیٹ تو میں سنبھال لوں، تو جب وہ حملہ کیا تو بلی ڈائریکٹ درخت پہ چڑھ گئی، اور یہ گر اس نے بھانجے کو سکھایا نہیں تھا. تو شیر نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہو گئی، جب آپ میرے استاد تھی تو آپ نے یہ نہیں بتایا. کہا اسی دن کے لیے نہیں بتایا، اگر یہ بھی بتا دیتی تو لقمہ اجل بن چکی ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ استاذ استاذ ہوتا ہے، وہ کچھ گر اپنے پاس ایسے رکھتا ہے کہ وہ طالب علم کو پتہ نہیں ہوتے. فرمایا جو آپ نے سکھایا ہمارے پاس تو وہ علم ہے. انک انت العلیم الحکیم، انت کے نیچے لکھیں ضمیر فصل. انت کون سی ضمیر ہے؟ بے شک آپ ہی علیم ہے، جاننے والے، حکیم ہے، حکمت والے. قال یا آدم، اظہار شرف آدم فی العلم، اظہار شرف آدم فی. اب آدم علیہ السلام کی شرافت اور عزت کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ علم کے ذریعے سے. دوستو، انسانیت کے معیار کو جانچا جاتا ہے علم کے ساتھ، نہ کہ لباس سے، نہ کہ مال سے، نہ کہ نسب سے، نہ کہ ظاہر کی خوبصورتی سے. یہ چیزیں نہیں ہیں دوستو. کاش امت کے سامنے قرآن پاک کو آسان اور صحیح انداز میں سمجھانے کے حلقے ہوتے تو آج بہت سارے معاملات حل ہو چکے ہوتے. اب عزت کا معیار ہی تبدیل ہو گیا نا. جو زیادہ اچھی چھلانگ مار سکتا ہے، ڈانس کر سکتا ہے، ایک پیر پہ گھوم سکتا ہے، ریورس ہو سکتا ہے، پھر آگے جا سکتا ہے، تو وہ بن گئے سٹارز، ستارے بن گئے قوم کے کہ بھئی یہ ہمارے سٹارز ہیں. اور جن کے پاس حقیقی شرف کے اسباب موجود تھے تو وہ بیچارے بن گئے ناخواندہ، ناسمجھ، کم فہم، ترقی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے، کند ذہن، تاریک خیال. وہ سب القابات لا کر ہمارے اہل علم پہ چسپا کر دیے گئے. جبکہ کائنات بنی تو عزت کا معیار اللہ پاک نے جو سامنے رکھا وہ آدم علیہ السلام کے علم کے ذریعے سے رکھا. قال یا آدم، اب اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ بتائیے نا ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے بتا دیے ان چیزوں کے نام، وہ تو سمجھتے تھے تو کھڑے ہو گئے اور فر نام بتا دیے ایک گردان کے اندر. قال لم اقل لکم، اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو. غیب پوشیدہ کو کہتے ہیں دوستو. مجھے پتا ہے کہ اس آسمان اور زمین کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. مجھے تمہارے ظاہر کا بھی علم ہے، تمہارے باطن کا بھی علم ہے. تمہارے اندر ایک سوچ آ رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کیوں بنائے جا رہے ہیں، مجھے اس کا اندازہ تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، عنوان لکھیں دوستو، اظہار شرف فی المعاملہ. اوپر تھا اظہار شرف فی العلم نا، اب ہے فی المعاملہ. بعض دفعہ کسی کی عزت کو ظاہر کیا جاتا ہے معاملات کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے. بات سمجھئے. اب ایک دوسرا امتحان ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سب کے سب سجدہ کر لو آدم علیہ السلام کو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سب نے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا. اب اللہ پاک نے ایک اور امتحان لیا اور کہا کہ میرا حکم ہے کہ سب اس کو ابھی سجدہ کرو. سمجھ گئے؟ تو چیز ظاہراً تو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی جو اللہ پاک کی ذات توحید کا مرکز ہے اور جس کے سامنے ہی پوری کائنات نے جھکنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بنائی ہوئی چیز کے سامنے جھک جاؤ. تو جو فرشتے تھے چونکہ وہ تو عاجز تھے، نیاز مند تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک خالق کائنات ہے، جو حکم دے ہم اس کے تابع ہیں. تو سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے کس کے؟ ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبرا، یہ علت انکار ہے. یہ جو استکبار ہے یہ کیا ہے دوستو؟ علت انکار کی وجہ کوئی اور نہیں، صرف تکبر تھا، اور اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا کے نیچے لکھے سارا، صاد الف را. کانا بمعنی کیا ہے؟ اور ہو گیا کافروں میں سے. پہلے تو نہیں تھا، ہو گیا. ہو گیا کن میں سے؟ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کی وجہ سے. سمجھ میں آ گئی؟ تو تکبر کیا. اس لیے فرمایا نا، شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خوار شد شیطان چو استکبار کرد. آدم علیہ السلام کو عزت مل گئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ پاک سے استغفار، توبہ کر لی تھی فوراً. اور ابلیس شیطان جو تھا وہ خوار اور ذلیل ہو گیا اس لیے کہ اس نے تکبر کیا. تو استغفار استکبار دونوں کا وزن بالکل برابر ہے، لیکن نتیجے میں زمین آسمان کا فرق. تو ہو گیا کافروں میں سے. اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قلنا للملائکہ، ہم نے حکم کس کو دیا؟ فرشتوں کو. اور آگے فرمایا فسجدوا الا ابلیس. تو کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. تو حکم کے اندر ابلیس جب شروع سے تھا ہی نہیں تو اس سے گلہ کیوں کرتے ہیں ہم کہ بھئی تم نے نہیں کیا؟ تو آسان سا جواب اس کا جو ہمارے لیے بھی اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہو، اور اس میں عبرت کا ایک پیغام بھی ہے، کہ معیت کی وجہ سے حکم میں شراکت ہو جاتی ہے. معیت کی وجہ سے حکم میں کیا ہو جاتی ہے؟ شراکت ہو جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ساتھی دورہ تفسیر کے ہیں، آپ سب نے داخلہ لیا ہے، آپ کے نام ہے، لسٹ ہے، حاضری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایک ساتھی ایسے تھے کہ جو ظاہراً تو شروع سے حصہ نہیں تھے، نام نہیں دیا، لیکن آ کے بیٹھتے رہے آپ لوگوں کے ساتھ. بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بیاض بنا رہے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں. تو آخری دن دفتر سے پرچی آئی کہ دورہ تفسیر کے سارے ساتھی اندر آ جائیں. تو وہ آئے گا نہیں آئے گا؟ وہ بھی آئے گا. اس کو ہم روکیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز کے اندر شریک رہا ہے. ابلیس فرشتہ نہیں ہے، نوری مخلوق نہیں ہے، ناری ہے، لیکن فرشتوں کی مجلس میں 100% حاضر تھا. ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا. لہذا جب حکم آیا تو اس کے اندر خود بخود کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ، لکھیں اعزاز آدم.
اعزاز آدم. اب آدم علیہ السلام کو ایک اعزاز دیا گیا اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اسکن کا ترجمہ لکھے ٹھکانہ بنا. کیا بنا؟ ہاں یہ خیال کریں چونکہ اس کا مادہ سکنہ ہے تو یہ اسکن سکنا سے ہے، سکون سے نہیں. اس میں غلطی ہو جاتی ہے. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اے آدم تو سکون حاصل کر لے. نہیں، سکون نہیں، کیا کر لے؟ ٹھکانہ بنا دے. انت وزوجک، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، الجنت، کہاں پر؟ جنت کے اندر. جنت سے مراد یہاں پر دار الثواب ہے، یعنی جو اہل ایمان کو ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ پاک نے آخرت میں دینی ہے، لیکن بنی ہوئی پہلے سے ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دار الثواب کہا جاتا ہے. تو جنت سے مراد یہاں پر دار الثواب ہے. یہ بات اس لیے سمجھے کہ جو فرق معتزلہ گزرا نا فرقہ، وہ تو عقل پرست لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جنت تو ابھی بنی ہی نہیں ہے، ابھی کیسے ہو گیا؟ تو ان سے کہا گیا کہ پھر جنت کا کیا مطلب ہوگا؟ کہا یہ فلسطین میں ایک باغ ہے. کہاں پر باغ ہے؟ فلسطین میں ایک باغ ہے، اس کا نام جنت ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی آپ اور آپ کی بیوی جا کر اس جنت میں وقت گزار لیں. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ سمجھ گئے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں دنیا کے اندر. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہ حیات عیسیٰ کے قائل نہیں ہیں، اگر ہوں گے تو پھر اپنے آپ کو مسیح موعود کہنے کا دعویٰ. تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ جب انتقال ہو گیا تو پھر تو قبر بھی ہونی چاہیے. تو کہا قبر ہے نا. کہاں پر ہے؟ کہا کشمیر میں، سری نگر میں، اور محلے کا نام لکھا خانیار محلہ. کہا کہ خانیار کے اندر ایک قبر ہے اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے علماء نے چھوڑنا تو تھا نہیں، انہوں نے کہا چلے خانیار چلتے ہیں. تو جب وہاں چلے گئے، وہاں ایک بزرگ کی قبر ایک ٹیلے پر بنی ہوئی تھی. تو پوچھا گیا کہ بھئی اس میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے یہ گھر والے یہ بیٹھے بیٹھے ہوئے، یہ ان کے والد صاحب یہاں پر دفن. بات سمجھ گئے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو ان کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا. تو واپس تشریف لائیں گے، پھر اس امت کے اندر نکاح فرمائیں گے، پھر اولاد ہوگی، پھر روضہ مبارکہ میں جا کے دفن ہوں گے. تو اس طرح کی وونگیاں مرزا قادیانی نے بھی بہت ماری تھی. تو یہ باتیں ہوتی ہیں، سمجھنا چاہیے اس کو. سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے کہا کہ اے آدم آپ ٹھکانہ بنا لیجئے، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، الجنت، کہاں پر؟ جنت کے اندر. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھائیے اس جنت میں رغدن، فراغت کے ساتھ، کھل کر. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی آپ دونوں چاہیں. حَيْثُ، جہاں سے بھی. سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جائیے گا. سب چیزوں کی آزادی دی کہ یہاں سے جائیں، یہاں کھائیں، جہاں چاہیں گھومیں پھرے کھائیں. اور یہ ایک درخت ہے، نہ جائیں. بعض نے کہا گندم کا پودا ہے، بعض نے کہا انگور کا ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے ابہموا ما ابہمہ اللہ. ابہموا، جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہم بھی اس کو مبہم رکھیں. بس یہ کہیں کوئی درخت تھا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ایک درخت سے منع کر دیا. کیوں؟ فرمایا فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے قصور واروں میں سے. ظالمین کا ترجمہ لکھیں. ظالمین کا ترجمہ ظالم نہیں ہوگا. اگر تم لوگوں نے کھا لیا نا اس میں سے تو ہو جاؤ گے کس میں سے؟ قصور واروں میں سے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلا دیا شیطان نے. عنہا، عن کے نیچے لکھے سببیہ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس درخت کے ذریعے سے. پھسلانا جانتے ہیں نا؟ بہلانا، باتوں میں لگا دینا. کہو ہو پتہ ہے تمہیں اس درخت سے کیوں منع کیا؟ یہ تو شجرۃ الخلد ہے،
اس کا پھل جو کھاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے. تو اللہ پاک کے قرب میں تم لوگوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے نہیں رہنا؟ میں نے کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں. تو کہا پھر کھائیں. تو جب کھا لیا تو نقصان ہو گیا. تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا اس درخت کے ذریعے سے. فاخرجہما، نکال لایا ان دونوں کو. مما، اس عیش سے. کانا فیہ، جس کے اندر وہ تھے، جس عیش والی زندگی میں تھے نا، سکون والی، اس سے نکال لایا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. لکھے حکم حاکمانہ، حکم حاکمانہ. اب وہ چوک تو ہو گئی آدم علیہ السلام سے، تو اللہ پاک نے فرمایا اہبطوا، اب کیا کرو؟ اتر آؤ، زمین پہ اتر آؤ. بعضکم لبعض عدو، اس حال میں کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو گے. بعضکم ای بعض اولادکم لبعض اولادکم، جو آپ کی اولاد ہوگی نا دنیا کے اندر، آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا جو آپ کی کیا ہوگی؟ اولاد. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرے گی. لیکن دیکھیں بعض فرمایا، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا دشمن بن کے گھومے گا، لیکن بعض ایسے ہوں گے دشمنیوں کے اندر زندگی اپنی گزار لیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا. إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک. کب تک؟ ایک وقت تک تمہیں وہاں پر رہنا ہوگا. اشارہ کر دیا تھا کہ یہ زمین پر اترنے کا حکم دائمی نہیں ہے، یہ عارضی ہے. پھر جنت آنا ہوگا، لیکن چونکہ اب نظام کی خلاف ہو چکا ہے تو آپ کو زمین پر اترنا پڑے گا. بات سمجھ گئے دوست؟ اب یہاں دو باتیں سمجھ لیں دوستو. ایک تو یہ کہ اہبطو کیا ترجمہ کیا؟ اتر جاؤ. اہبطو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر فعل امر معروف جمع ہے نا. اور یہ حضرات کتنے تھے؟ یہ تو دو تھے. دو حضرات تھے تو اہبطا ہونا چاہیے صرفی اعتبار سے. ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اہبطو کے اندر جو ذریت آدم، ان کی پشت کے اندر جو بچے اولاد قیامت تک آنے تھے وہ تو موجود تھے نا، تو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ما فوق الواحد پر جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک سے عدد جب اوپر ہو جائے، ایک سے، تو عربی لغت کے اندر ایک سے اوپر پر جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے. بات ہو گئی؟ اچھا، دوسری اہم بات وہ شاید استاذ نے آپ کو سورۃ الاعراف میں بتا بھی دی ہوگی، دوسرے استاذ نے، کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہو گئی نا، فوراً اللہ پاک سے توبہ کے اندر لگ گئے کہ غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دیں. تو جب توبہ ہو گئی، قبول ہو گئی، معافی مل گئی، تو پھر تو جنت میں ہی رہتے. بات سمجھ گئے؟ پھر زمین پر کیوں اتارا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، آسان اور مختصر جواب، کہ توبہ تو قبول ہو گئی تھی، حکم باقی تھا. توبہ قبول ہو گئی تھی لیکن حکم کیا تھا؟ حکم باقی تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ایک مثال دوں آپ کو آسان. ایک کلاس میں 40 بچے بیٹھے ہوئے، جگہ تنگ ہوتی ہے نا بعض دفعہ. اب ایک طالب علم بالکل شروع کی ڈیسک میں پہلے دن صبح آ کے بیٹھ گیا، جگہ تو پکڑ لی اس نے، لیکن تنگ کرنے والا طالب علم تھا. ایک دن ایسی شرارت کی کہ استاذ نے کہا نکل جاؤ کلاس، سیدھا نکال بار، اور دفتر سے پرچی ظاہر وہ کر دی کہ بھئی اس طالب علم کو ہم نے خارج کر دیا، یہ نہیں پڑھے گا یہاں. خیر وہ رویا دھویا آ کے معافی مانگی، تو پھر استاذ نے کہا چلو خیر ٹھیک ہے بھئی آ جاؤ بھئی، اس کو دوبارہ داخلہ دے دیتے. تو اس کو داخلہ مل گیا، آ گیا. اب آنے کے بعد پھر آنے کی کوشش آگے کر رہا ہے، تو استاذ نے کہا نہیں آپ وہاں بیٹھ جائیں، بس داخلہ مل گیا آپ کو، وہیں پر رہیں، اس پر فی الحال اکتفا کر لیں. سمجھ گئے؟ تو معافی میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سابقہ سارے مناسب بھی آپ کو دے دیے جائیں. تو آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہو گئی تھی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا زمین پر جانے کا، تو اللہ نے فرمایا وہ تو پورا ہوگا ابھی، باقی پھر واپس جنت میں بلائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟
دیکھیں فتلقى آدم من ربه کلمات، حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ جملے، لکھیں توبہ کے. آدم علیہ السلام نے توبہ کن الفاظ سے کی تھی دوستو؟ کسی کو پتہ ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ توبے کی دعا تھی. تو یہ کلمات بھی آدم علیہ السلام کو کہاں سے القا ہوئے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. تو تلقا کا ترجمہ کریں حاصل کیا، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. کس چیز کی کلمات؟ توبے کے. فتاب علیہ، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گئے. اللہ ان پر، دیکھیں نا جو توبے کا طریقہ ہے اس پر چلیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس امت کو حکم دیا گیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً صلاۃ التوبہ پڑھ لو اور ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لو، آنسو بہا لو، یہ کر لو. لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. غلطی ہو گئی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ الٹے سیدھے. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک میں سجدے میں گر کر توبہ نہیں کروں تو نہیں ہوتا. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا سجدے میں گر کے ایسے ہاتھ کیے ہوتے ہیں. علماء نے اس کو پسندیدہ نہیں لکھا ہے دوستو. یہ توبے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. توبے کا صحیح طریقہ جو سنت سے ثابت ہے وہ صلاۃ التوبہ ہے، اور پھر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. قلنا اهبطوا منها جميعا، لکھے حکم حکیمانہ و ازالہ شبہ. حکم حکیمانہ اور ازالہ شبہ. پہلے حاکمانہ حکم تھا نا کہ بھئی اتر جاؤ، اب کیا ہے؟ حکیمانہ ہے. ہم نے کہا کہ اہبطوا منها جميعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. معلوم ہوا کہ یہ اللہ پاک کا کوئی فیصلہ تقدیر تھا کہ ایسا ہوگا. پھر آدم علیہ السلام اتریں گے، پھر ذریت آدم وجود میں آئے گی، اس لیے جمیعاً فرمایا ابھی تم سب کے سب اتر آؤ. معلوم ہوا کہ آپ کی ذریت کو نیچے اتارنا تھا، نیچے آ جائیں. سمجھ گئے؟ وَإِزَالَةِ شُبُهِ، شبے کا ازالہ. شبہ کیا ہو سکتا تھا وہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا. کیا شبہ؟ کہ جب توبہ قبول ہو گئی تو اللہ پاک جنت میں رہنے دیتے، پھر کیوں اتارا؟ بات سمجھ گئے؟ تو یہ اس کا ازالہ ہے کہ توبہ قبول ہو گئی لیکن اللہ کا حکم باقی تھا. سمجھ میں آ گئی؟ سب کے سب اتراؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت دنیا میں. پھر اگر دنیا میں جانے کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آ گئی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے میری اس ہدایت کی اتباع کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لا خوف کے نیچے لکھیں انجام متبعین، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ، باقی آپ حضرات کو علم ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا خوف اور حزن میں کیا فرق ہے. خوف ہوتا ہے مآت، آنے والی چیز کا، اور حزن ہوتا ہے مافات، گزری ہوئی چیز کا. جیسے دورہ تفسیر کا امتحان ہونا ہے وہ مآت ہے، امتحان ہوگا نا اس کا. تو جو آنے والا امتحان ہے اس کا ہے خوف، اور جو وفاق کا امتحان ہو چکا ہے اس کے بارے میں ایک غم ہے کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ آنا ہے اس کا. سمجھ گئے دوستو؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. فرما رہے والذین کفروا، لکھیں انجام معرضین. انجام معرضین حاضری لگا دی آپ نے؟ انجام معرضین آپ ایک ایک سے اس طرح پوچھ لیں، چل سہولت ہوگی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اوپر انجام متبعین تھا، ماننے والے لوگ. قرآن میں دیکھیں
اب انجام معرضین ہے، اعراض کرنے والے لوگ. فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، کفرو کے نیچے لکھے بالجنان، جنان کہتے ہیں قلب کو، دل کو. جنہوں نے دل سے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، لکھیں باللسان، زبان کے ذریعے سے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا، حاشیے پر لکھے ربط، خطاب عام کے بعد خطاب خاص، خطاب عام کے بعد خطاب خاص، ایک بات. اور عنوان لکھیں بین السطور، آیت کے نیچے بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام، بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی پروگرام. ایک نظم بنانا ضروری ہوتا ہے قوم کو چلانے کے لیے، بغیر نظم کے نظام نہیں چلتا دوستو. تو بنی اسرائیل کے لیے پورا ایک اصلاحی پروگرام بنایا گیا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ بات بھی ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل، اسرائیل کی دو معنی لکھیں. ایک معنی ہے عبداللہ، اسرائیل کا ایک معنی کیا ہے؟ عبداللہ. اور ایک معنی ہے صفوت اللہ، صاد فا واو گولتا، صفوت اللہ، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے برگزیدہ بندے. سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خاص خطاب کیوں کیا گیا؟ یہ کون سے ایسے وی آئی پی لوگ تھے، یا کیا کمال تھا ان میں کہ اللہ نے ان کو خاص خطاب کیا، ان کا نام لے کر کے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل؟ ایک جواب تو یہ دیا کہ چونکہ ان میں علماء کی ایک کثیر تعداد تھی، اور جہاں اہل علم کی تعداد اچھی ہو تو ان کی خصوصیات ہوتی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی فرقہ تھا. بنی اسرائیل کیا تھے؟ مذہبی لوگ تھے، مذہبی فرقہ تھا. ٹھیک ہے بگڑے ہوئے تھے، سب تھے، لیکن ایک مذہبی شناخت ان کے ساتھ کیا تھی؟ لگی ہوئی تھی. جبکہ عرب کے جو لوگ تھے یہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ سمجھ گئے؟ اچھا، دوسری بات حاشیے پر لکھیں گے کہ اس رکوع میں 8 اوامر اور 4 نواہی ہیں. اس رکوع میں کتنے اوامر ہیں؟ 8 احکامات، کرنے والے کام، اور 4 نواہی ہیں یعنی نہ کرنے والے کام. اب یہ دیکھیں پورا ایک اصلاحی پروگرام ترتیب پا رہا ہے ان کو چلانے کے لیے. آپ طلبہ جب سال کے شروع میں آتے ہیں تو آپ کو مدرسے کی طرف سے ایک ہدایت نامہ ملتا ہے، دیکھا ہے آپ طلبہ نے؟ اس ہدایت نامے پہ آپ لوگ سائن کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ ایک نظم بنانا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اب دیکھیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اذکروا کے نیچے لکھے امر نمبر 1. کتنے اوامر آئیں گے دوستو؟ 8. یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم لوگوں پر کی. معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم اور طبقے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھیں. آج یہ بڑا مسئلہ اور فتنہ ہے. تھوڑا سا انسان جب چلنے لگ جاتا ہے تو اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو سب سے پہلے بھلا دیتا ہے. اس کو لگتا ہے تو سب میں خود ہی کر رہا ہوں، یہ تو میں خود چل رہا ہوں یہاں پہ. سمجھ گئے؟ تو کبھی اپنے محسنین کو بھولے نہیں. یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي. لکھے امر نمبر 2. امر نمبر 2، اور پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو، اور پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے
وعدے کو، اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں میں تمہارے وعدے کو. اب سوال یہ ہے کہ اس سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ سورۃ المائدہ میں لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہم 12 نقیبا، وہاں پر اس کا تذکرہ ہے. وہاں اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ تمہیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے وعدہ کیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اگر تم نے میرے انبیاء کا خیال رکھا، ان کی نصرت کی، ان پر ایمان لائے، تو پھر میں بھی تمہارے گناہ معاف کروں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ وعدہ اللہ نے ان کو یاد دلایا، جو کہاں پر مذکور ہے؟ سورۃ المائدہ میں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، امر نمبر 3، فرمایا مجھ ہی سے ڈرتے رہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، لکھے امر نمبر 4، اور ایمان لاؤ بما انزلتو، اس وحی پر جو میں نے اتاری، مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. تم اس وحی پر کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم، تم قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، مصدقاً، جو قرآن تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھی؟ تورات تھی. تو قرآن تو مصدق ہے تورات کے لیے، تم اس پر ایمان لاؤ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، لیکن نہیں نمبر 1. 4 اوامر آ چکے ہیں دوستوں، اور 8 آنے ہیں، پورے 8 ہونے ہیں. اس بیچ میں نہیں شروع ہو گئی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ہی ضمیر، بھی کی ہی ضمیر کے نیچے لکھے القرآن، اور اس قرآن کے پہلے منکر مت بنو، پہلا انکار کرنے والے مت بنو. پہلا انکار اس لیے کہا کہ مذہبی دینی معاملات میں چاہے لوگ کتنے بے دین ہوں، ان کی نظریں علماء کی طرف ہوتی، وہ کیا کر رہے ہیں. اب علماء نے اگر کوئی غلط فیصلہ کیا تو سب لوگ اسی رخ پہ چل پڑیں گے، اور سب کا گناہ ان کی گردن پہ ہوگا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس وقت، تمہاری حیثیت اہل علم کی ہے، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم قرآن پر ایمان لاتے ہو یا نہیں. اس کے اول منکر مت بنو، ورنہ نقصان ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہیں نمبر 2، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض میں. نیچے لکھے یعنی دین فروشی مت کرو، دین فروشی مت کرو، میری آیتوں کو مت بیچو. لا تشترو ای لا تبیعو ثمنا قلیلا، کس کے عوض؟ تھوڑی قیمت کے. کسی نے لفافہ دے دیا، اب فتویٰ اس کے حساب سے بنا دی. کسی نے دنیا تھوڑی سی دور سے دکھا دی، اب اس کے حساب سے باتیں کر رہے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں نا اللہ کے بندے، علماء سوء کا کردار ادا کرتے ہیں، علماء حق کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دین کو تھوڑی قیمت کے عوض میں بیچ دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے ثمناً قلیلا پر. کیا اشکال ہوگا؟ کہ فرمائے تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، تو کیا مطلب زیادہ قیمت دے تو بیچ دو، موٹا لفافہ آئے تو پھر دے دو؟ نہیں. ثمناً قلیلا اس لیے فرمایا کہ دنیا کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا جتنی بھی ہو جائے وہ قلیل ہی ہے، وہ کثیر ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ گئے؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اس کے نیچے لکھے امر ثالث کا اعادہ برائے تاکید. امر نمبر 3 دیکھے کیا تھا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ہے نا، مجھ سے ڈرتے رہو. پھر وہی بات کی تو لکھے امر ثالث، امر نمبر 3 کا اعادہ ہے، اور برائے تاکید فرمایا جب. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لکھے نہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں نمبر 3. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟
گول مول بات کرتے ہیں. گول مول بات کا مطلب یہ کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ چلے بھئی یہ ہمارا بھی ہے اور یہ ان کا بھی ہے اور یہ ان کا بھی ہے. تو ہر جگہ وہ اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں. تو حق اور باطل کی باتوں کا ایک مکسچر بنا دیں گے وہ وہاں پہ. جیسے اہل بدعت کے بارے میں ہے نا کہ ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے کئی جگہ پہ فرمایا بشر مثلکم بشر مثلکم. تو یہ اہل بدعت کیا کہتے ہیں کہ آپ نوری بشر ہیں. آپ کیا ہیں؟ اب نور الگ چیز ہے اور بشر تو درمیان کا راستہ کیا نکالا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ نوری بشر ہے. یہ ہے حق اور باطل کو خلط ملط کرنا. فرمایا مت ملاؤ حق اور باطل کو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ. نہیں نمبر 4 مت چھپاؤ حق کی بات کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جبکہ تم جانتے بھی ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ ایسا کرنا غلط ہے. کہ ایسا کرنا یعنی حق بات کو چھپانا غلط ہے یہ جانتے بھی ہو مت کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. 4 اوامر گزر گئے تھے دوستوں, 4 نہیں گزر گئی. اقیم الصلاۃ کے نیچے لکھے امر نمبر 5 قائم کرو نماز کو. وآتوا الزکاۃ امر نمبر 6 ادا کرو زکوٰۃ کو. وارکعوا مع الراکعین امر نمبر 7 رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو. اب خصوصیت کے ساتھ رکوع کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہود کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا اور یہود کے لیے جماعت بھی نہیں تھی. یہ 2 خصوصیتیں اس امت کو ملی ہیں. ہماری نماز میں رکوع ہے نا دوستوں, ہے نہیں, اور ہمیں مردوں کو نماز با جماعت کا حکم دیا گیا. تو دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اتأمرون الناس بالبر لکھ کے زجر عالم بے عمل. زجر عالم, وہ عالم جو بے عمل ہے اس پر زجر کیا گیا, اللہ نے ڈانٹ پلائی. چونکہ بنی اسرائیل میں یہ مرض بہت زیادہ تھا. فرمایا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اتأمرون الناس بالبر, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنسون انفسکم, جبکہ اپنے آپ کو بلا دیتے ہو, اپنے آپ کو بلا دیتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. یہود کو 100% پتا تھا کہ آپ علیہ السلام آخری پیغمبر برحق ہے, لیکن کہتے تھے اگر ہم مان جائیں تو پیٹ کا مسئلہ ہے, پھر لوگ ہمیں نظر و نیاز نہیں دیں گے, پھنس جائیں گے ہم لوگ. تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو اس چیز سے بھلا دیتے تھے کہ چلو بھائی چھپاؤ بات کو. وَافَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ پاک نے فرمایا تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ لکھیں علاج حب مال و جاہ. علاج حب مال و, ایک مال کی محبت ہوتی ہے, ایک جاہ, جاہ یعنی اپنے شہرت کی اور وجود کی. یہ دونوں روحانی امراض ہے. اللہ پاک نے دونوں کا علاج بتایا. استعینوا کے نیچے لکھیں امر نمبر 8 اور تم مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. کیا چاہو؟ مدد چاہو. مدد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یا صلاۃ المدد یا صبر المدد. اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. بہت غور کیجئے گا دوستوں, اہم بات آ رہی. اللہ کے غیر کو مدد کے لیے پکارا. ان سے کہا کہ بھئی یہ تو منع ہے, تو کہا کیا سورہ بقرہ میں نہیں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ تم مدد چاہو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. یہ ان کا اتنا بڑا علم ہے دوستوں, اتنے بڑے درجے کے علماء ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اس سے دلیل پکڑی, کہا کہ دیکھو نماز اور صبر سے مدد لینے کا حکم نہیں ہے. اس لیے دیکھیں اس عنوان نے مسئلے کو حل کیا کہ اس مدد سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ علاج. علاج جانتے ہیں؟ تو بھائی اگر کسی کا پیٹ جاری ہو جائے, ساری رات موشن لگے رہیں اور صبح گئے ڈاکٹر نے کہا فوراً اس کو گلوکوز کی ڈرپ لگائیں,
تو اہل بدعت کو ڈرپ لگانے سے پہلے زور سے کہنا چاہیے یا ڈرپ المدد، ہے نا، کہ بھئی یہ ڈرپ مدد کر رہی ہے ابھی میری، کہتے ہیں یہ لوگ، یا گلوکوز المدد، نہیں نا، علاج تو دنیا کے اسباب سے استفادہ ہے جو اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ پاک کا حکم نہ ہو تو دوائیاں بھی کام نہیں کرتی، ڈرپ بھی کام نہیں کرتی، انجیکشن کام نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں تو اسباب ہے. انسان پر جب کوئی تکلیف، بے چینی، پریشانی آ جائے تو فرمایا تم صبر کر لو، اور صبر کے لیے طاقت چاہیے تو اس کے لیے کیا کرو، نماز کی طرف آ جاؤ، حوصلہ مل جائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. بے شک وہ کیا ہے؟ انہا کی ہا ضمیر اب کہاں لوٹ رہی ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ نماز کی طرف ہے، کہ نماز پڑھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، بہت بوجھ بن جاتا ہے. لیکن استاد صاحب فرماتے تھے کہ اس کا مرجع ہے استعانت. اس کا مرجع کیا ہے؟ کہ یہ جو صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت حاصل کرنا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے آپ دیکھیں نا، آج دنیا میں لوگوں پر تکلیف آ جاتی ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو فوراً وضو کر کے مصلی بچھائیں اور صبر کے ساتھ بیٹھ جائیں. 2%، 1% ہوں گے. 98% کیا کریں گے؟ وہ 1 مہینہ روئیں گے، فریاد کریں گے، گلے کریں گے، ہر ایک کو کہانیاں سنائیں گے، سر پیٹیں گے، سینہ پیٹیں گے، یہ کریں گے. اور جب مہینہ 40 دن 2 مہینے گزر گئے کہیں گے بس اب صبر کر لیتے، صبر کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ صبر اس موقع کا معتبر ہے جب وہ تکلیف انسان پر آ جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، لکھے ترغیب. اب خاشعین کون لوگ ہیں عاجزی اختیار کرنے والے؟ فرمایا الذین یظنون، جو لوگ یقین کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ظن بمانے کس کے ہے؟ یقین کے. جو یقین کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ملاقو کا مطلب لکھیں دیدار کرنا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے. معلوم ہوا کہ جس نے کسی کو قریب سے دیکھ لیا یہ بحکم ملاقات ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ دھکا وہ دھکا، اس کو گرایا اس کو گرایا. بعض ہوتے ہیں نا، مصافحہ کرنا ہے، مجھے حضرت سے مصافحہ کرنا ہے، اب اس کے لیے لائن بھی توڑ رہے ہیں، کسی کو گرا رہے ہیں، دائیں بائیں کر رہے ہیں. کسی نہ کسی ذریعے سے جا کے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور پھر آ کے باہر سٹیٹس پہ لگایا کہ الحمدللہ مصافحہ. اب سب پریشان ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں نا، ایک سسپینس سا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب پوچھے مجھ سے کہ بھئی کیا ہوا ہے، تو بس صرف یہ لکھا کہ الحمدللہ مصافحہ. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمولات میں مصروف تھے، تو ان کے ہاں تو بڑا نظم و ضبط تھا. تو وہ خادم کہیں آگے پیچھے ہو گیا جیسے ہوتا ہے. تو ایسے لوگ موقع دیکھتے، خادم نہیں ہے تو حضرت کے خاص کمرے میں آ گئے. اب حضرت مصلی پر بیٹھ کر اپنا مراقبہ فرما رہے تھے. یہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا، کیا کرے؟ تو پیچھے سے زور سے کہا مصافحہ. حضرت نے فرمایا مراقبہ. تو بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو جو یقین کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے. وانہم الیہ راجعون. اس کے نیچے لکھے ترہیب. کیا لکھیں گے؟ ترہیب. اور بے شک کہ ان کو اللہ ہی کی طرف راجعون کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. راجعون کے نیچے لکھے للحساب. اللہ کی طرف لوٹنا کس لیے؟ حساب کے لیے. یا بنی اسرائیل، حاشیے پر لکھے ربط. اجمال کے بعد تفصیل، اجمال کے بعد تفصیل. پہلے پچھلے رکوع میں اجمال تھا، اب اس کی تفصیل آ جائے گی دوستو. اصلاحی پروگرام کی پوری تفصیل آئے گی ابھی.
لکھ لیا دوستوں؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسکرو کے نیچے لکھے ترغیب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. ان بچوں سے کہیں یہاں باتیں نہ کریں صحن میں، کنارے پہ بٹھا دے کہیں دائیں بائیں. یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. سمجھ گئے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. واو کے نیچے لکھے عاطفہ عطف علی نعمتی. یہ واو کون سا ہے؟ واو عاطفہ ہے. دوسری بات، عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ فرمائے عطف علی نعمتی پر، یعنی گویا کہ اسکرو نعمتی واسکرو انی فضلتکم، اس پر بھی اسکرو داخل کریں گے. اور یاد کرو کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دے دی علی العالمین، تمام جہان والوں پر. کس پر؟ تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دے دی. اب یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ اللہ پاک بنی اسرائیل سے فرما رہے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، جبکہ اس امت کو تمام امتوں پہ فضیلت حاصل ہے. ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا کہ علی العالمین سے مراد عالمی زمانہم، اپنے زمانے کی ساری امتوں پر ان کو فضیلت تھی جو ان کا زمانہ تھا. سمجھ میں آ گئی؟ قیامت تک کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو ان کا زمانہ ہے اس میں فضیلت دے دی ان کو. دوسرا جواب یہ ہے کہ فضیلت سے مراد بعض خاص چیزوں میں. کس میں؟ خاص، جیسے ان کے لیے من و سلوہ اترا اور یہ بحر قلزم انہوں نے پار کیا، اور اس قسم کی جو باتیں ہوئی نا، یہ چند معاملات ان کے ساتھ ہوئے، تو بس اس میں ان کو فضیلت دے دی گئی. ایک منٹ ذرا ملتے ہیں آپ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہاں تک ہو گیا بھائی؟ اچھا جی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ نا دو جوابات آ گئے کہ فضیلت سے مراد ان کے زمانے کی جتنی امتیں تھی، قومیں تھی، ان پر فضیلت، یا جو خاص خاص کچھ چیزیں معاملات تھے نا اس میں ان کو فضیلت دی گئی. کلی فضیلت صرف اس امت کے پاس ہے، بنی اسرائیل کے پاس نہیں. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي لکھے ترہیب اور لکھے نفی طرق نجات. نفی طرق، یہ جو عنوان ہوتا ہے نا، یہ میں پھر عرض کروں کہ یہ تقریباً آپ کے قرآن کریم کو حل کر دیتا ہے. نفی طرق نجات، نجات کے ہر راستے کی نفی یہاں کی گئی. کیا مطلب؟ بہت ساری باتیں اہل باطل کے ذہن میں ہے کہ قیامت کے دن یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور جنت تو ہمیں میراث میں ملنی ہے. ایسی تمام طریقوں کی اللہ پاک نے کیا فرمائی؟ نفی فرمائی. ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کی طرف سے کچھ بدلہ نہیں دے سکے گا. تجزی کے معنی بدلہ دینا. کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا. کیا مطلب؟ جیسے کہے کہ میری ایک 223 نمازیں اس کو دے دی جائے، یا میرے پاس بہت زیادہ نوافل ہیں، یہ ان کو دے دیے جائیں، یا میرے روزے کچھ اس کو دے دیے جائیں. تو ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا. ولا يقبل منها شفاعہ. اچھا، نفی طرق نجات لکھا نا، لا تجزی کے نیچے لکھے نمبر 1. پہلے نفی کس چیز کی کہ کوئی کسی چیز کا بدلہ نہیں دے سکے گا. ولا يقبل منها نمبر 2، نہیں قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کوئی سفارش. دنیا میں کام پھنس گیا تو چلو بھائی فون آ رہا ہے اوپر سے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ولا يؤخذ منها عدل نمبر 3، اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ مالی. عدل کا کیا ترجمہ ہے؟ معاوضہ مالی. دنیا میں کوئی کام پھنس گیا تو کیا کیا؟ کچھ چائے پانی. وہ مشہور ہے نا، ایک جج جو ہے نا وہ مشہور تھا کہ بڑا سخت ہے. تو سخت لوگوں کے معاملات بھی پھر سخت انداز کے ہوتے ہیں. تو ایک وکیل نے کہا دیکھو میں راستہ بناتا ہوں اس کے پاس. تو جا کے اس سے کہا کہ بھئی یہ پیشی ہو گئی. جج نے کہا کہ تم جو بار بار بات کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ وکیل صاحب کتاب لائے تھے اپنے ساتھ. وکیل صاحب نے کہا میرے پاس اس دلیل کا حوالہ ہے کتاب میں نا. کہا کہاں پر ہے؟ اس نے نکالا، اب یہ صفحہ نکالا، اس میں 5000 کا نوٹ یہاں لگایا ہوا تھا. سمجھ رہے نا؟ تو وہ انگلی وہاں رکھی اور جج کو اسے خاموشی سے کتاب دی، کھول دی، کوئی اور نہ دیکھے. کہا کہ یہ حوالہ ہے اس کا. اور وہ حوالہ کیا تھا؟ 5000 کا نوٹ تھا. جج نے دیکھ لیا. جج نے کہا صحیح ہے، 3 حوالے اور چاہیے اس طرح کے. نہیں سمجھے؟ کہا 3 حوالے اس طرح کے اور چاہیے، پھر جا کے تمہارا قصہ لو. تو کوئی معاوضہ مالی نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون لکھے نمبر 4، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. نہ ان کی یعنی زبردستی چھوڑانا، کوئی زبردستی نہیں چھوڑا سکے گا. جیسے اہل بدعت کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ شیخ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک میدان محشر سے نہیں ہٹوں گا جب میرا ایک بھی مرید جنت میں نہیں چلا جائے گا. اس وقت تک میں نہیں ہٹوں گا، میں کھڑا رہوں گا. تو اب وہ مرید چاہے جیسا بھی ہو تو شیخ نہیں جائیں گے. کتنی غلط باتیں ہیں دوست، سمجھ میں آ گئے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اچھا، حاشیے پر لکھیں گے دوستو کہ بنی اسرائیل کے یہاں کل 5 انواع کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل کے کتنے انواع کا تذکرہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑی امت ہے نا، بہت بڑی امت ہے. عیسیٰ علیہ السلام تک چلی ہے.
تو ان کے کتنے دور ہیں، کتنے انواع ہیں؟ 5۔ تو 5 انواع میں سے پہلی نوع یہاں شروع ہو رہی ہے، پہلی نوع 5 انواع میں سے پہلی نوع، اور اس پہلی نوع میں 8 انعام اور 2 نقمتیں ہیں۔ کتنے انعام ہیں؟ 8 انعامات کا تذکرہ آئے گا اور 2 نقمت، نقمت کہتے ہیں سزائیں، 2 نقمتوں کا تذکرہ آئے گا۔ دیکھیں اب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس کے نیچے عنوان لکھیں نوع اول و انعام نمبر 1، نوع اول و انعام نمبر 1۔ اور یاد کریں نجیناکم من آل فرعون، جب میں نے تم لوگوں کو نجات دی، اللہ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں جب میں نے تم لوگوں کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے متعلقین میں سے۔ آل کا ترجمہ یہاں اولاد سے نہیں ہوگا، فرعون لاولد تھا، فرعون لاولد تھا، تو آل سے مراد کیا ہے دوستو؟ متعلقین۔ جب میں نے تمہیں نجات دی فرعون کے متعلقین میں سے، سمجھ میں آ گئی؟ فرعون کا نام لکھا ہے ولید ابن مصعب ابن ریان، اس کا نام کیا ہے؟ ولید ابن مصعب ابن ریان۔ اور یہ جو ریان ہے نا، فرعون کے جو دادا ہے، یہ وہی شخص ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھے۔ تو عزیز مصر کا تذکرہ آتا ہے نا، مصر کے بادشاہ کا، مصر کے بادشاہ کا جو تذکرہ آتا ہے کہ پھر جب اس کا انتقال ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ان کی جگہ مصر کی بادشاہت دی گئی، تو یہ ریان وہی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں، اور جب میں نے تم لوگوں کو نجات دی فرعون کے متعلقین میں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں چکھاتے تھے بدترین عذاب۔ وہ کیا عذاب ہوتا تھا؟ یذبحون ابناکم، لکھیں برے عذاب کی تشریح۔ وہ برا عذاب کیا ہوتا تھا؟ کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو، بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، جو ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اولاد نرینہ کو قتل کرتے تھے، اور جو اولاد انثی ہوتی تھی یستحیون، ان کو زندہ رکھتے تھے، کرتے نہیں، زندہ، ان کو زندہ رکھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اب یہ ذالکم کا مشار الیہ یا تو سوء العذاب ہے، سمجھ گئے کہ جو بدترین عذاب تھا، تو اس صورت میں بلا ان کا ترجمہ کریں گے آزمائش۔ بلا ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ جو بدترین عذاب تھا نا، بچوں کو ذبح کرنا، اس میں آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اگر ذالکم کا مشار الیہ کیا بنایا؟ سوء العذاب۔ دوسری صورت یہ کہ ذالکم کا مشار الیہ، یعنی ذالکم کا اشارہ ہے نجیناکم کی طرف، یہ جو ہم نے تمہیں نجات دی، تو اس صورت کے اندر بلا ان کا ترجمہ ہم کریں گے انعام سے، کہ یہ نجات دینے کا جو عمل تھا نا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ تو دیکھیں بلا ان کا ترجمہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے، بلا ان کا ترجمہ انعام بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، لکھے انعام نمبر 2، انعام نمبر 2، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں پار کرا دیا سمندر، جب ہم نے کیا کیا؟ تمہیں پار کرا دیا سمندر۔ بحر کے نیچے لکھے بحر قلزم، بحر قلزم، ہم نے تمہیں پار کرا دیا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، سمندر نے راستہ دے دیا، پار کرا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، لیکن فرعون کے متعلقین کو ہم نے کیا کیا؟
غرق کر دیا وانتم تنظرون، جبکہ تم دیکھ بھی رہے تھے. تنظرون کے نیچے لکھ کے غرقہم، کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ ان کے غرق ہونے کا تماشا بھی کر رہے تھے کہ وہ ڈوب گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، لکھے انعام نمبر 3، انعام نمبر 3. اچھا، اب انعام نمبر 3 کیا ہے دوستوں؟ جب فرعون غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہاں آ گئے؟ مصر آ گئے، اور مصر کے حاکم بن گئے. نبی تو تھے، نبوت تو تھی ان کے پاس. تو یاد رکھیں کہ حاکم کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو حاکمیت بھی مل گئی تو قانون چاہیے تھا. اب قانون لینے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس. کہاں پر؟ طور پہ. اور وہاں کتنے دن گزاریں گے؟ 40 دن. 40 دن آپ ہمارے پاس گزاریں، اعتکاف کریں، روزہ رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو قانون دے دیں گے. معلوم ہوا کہ تربیت کی ضرورت جس طرح ایک چھوٹے فرد کو ہوتی ہے، کامل بھی تربیت کا محتاج ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، وہ مثالوں سے بات سمجھانے میں اللہ نے بڑا ملکہ دیا. تو حضرت نے لکھا اپنے ملفوظات میں کہ کامل بھی اصلاح کا محتاج ساری زندگی ہوتا ہے. پھر اس کی مثال دی کہ ہم جا رہے تھے بیرون ملک میں ایک جگہ سفر پہ، تو ساتھیوں نے کہا کہ گاڑی میں پیٹرول کم ہو رہا ہے، پیٹرول بھروا دیتے ہیں. تو پیٹرول بھروانے کے لیے کہاں چلے گئے؟ چائے کے ہوٹل پہ نا، یا پیٹرول پمپ پہ؟ پیٹرول پمپ پہ نا. تو پیٹرول پمپ پہ چلے گئے. اب جیسے ہوتا ہے نا، کبھی انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ ایک آئل ٹینکر آیا. آئل کا ٹینکر نہیں ہوتا جس کے پیچھے سارا آئل پیٹرول بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ تو سپلائی کرتے ہیں نا خود پیٹرول لے جا کے. وہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا. تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ تو خود اس کے پیچھے پیٹرول نہیں بھرا ہوا؟ انہوں نے کہا بھرا ہوا ہے. تو کہا یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہا پیٹرول تو پیچھے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کو اپنی گاڑی چلنے کے لیے تو پیٹرول چاہیے نا. نہیں سمجھے؟ پیچھے سارا پیٹرول بھرا ہوا ہے جو جا کے مختلف پیٹرول پمپ میں تقسیم ہوگا، لیکن اس کو لے جانے کے لیے یہ خود بھی پیٹرول کا محتاج ہے. تو کامل بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے نعمتوں کو اللہ کے حکم سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی وہ محتاج ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ آ جائیں کتنے دن کے لیے؟ 40 دن. اس لیے ہمارے تبلیغ والے حضرات نے ترتیب کیا رکھی کہ بھئی سالانہ چلہ لگایا جائے، کم سے کم سالانہ چلہ لگائیں آپ لوگ، تاکہ پیٹرول چلتا رہے اس میں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ انعام نمبر 3 ہے دوستو. اور یاد کرے جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، نیچے لکھے للتورات، وعدہ کس چیز کا تھا؟ تورات ملنے کے لیے 40 راتوں کا. اور یہ 40 چلہ شروع کب سے ہو رہا تھا؟ 1 ذی القعدہ سے 10 ذی الحجہ تک. 1 ذی القعدہ سے لے کر کب تک؟ 10 ذی الحجہ تک یہ چلہ شروع ہو رہا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور، ہاں، اور پیچھے قوم کے لیے کس کو چھوڑ گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے کہ بھئی آپ خیال کریں میں جا رہا ہوں. لیکن پیچھے کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم لوگوں نے بنا دیا العجلہ، کس کو؟ بچھڑے کو. العجلہ کے بعد لکھے الہن، یہ محذوف نکالیں گے. تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ، بعد کے نیچے لکھے ذہاب موسیٰ الی الطور، من بعد ذہاب موسیٰ الی، جب موسیٰ علیہ السلام طور چلے گئے، پیچھے تم لوگوں کو شرارت سوچ گئی، تم لوگوں نے ایک بچڑے کو کیا کیا؟ معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، جب کہ تم ظلم کرنے والے تھے. اس لیے کہ جب بڑا چلا جائے تو پیچھے بہت بگڑنے کے مسائل پیدا ہو جاتے.
اس لیے آپ دیکھیں نا کہ استاذ جب غائب ہو جاتے ہیں طالب علم پیچھے بگڑتے ہیں. اور کیا ہے نا, استاذ کا سر پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ جتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ سخت استاذ کی غیر موجودگی میں یہ فتنے پیچھے بنتے ہیں دوست. اس لیے کہ طالب علم کا ذہن ہوتا ہے کمزور, کچا. وہ ایک کچا ذہن ہے, اس کو جس رخ پہ موڑ دیا جائے. اب اگر کوئی پیچھے کوئی صحیح مخلص بندہ موجود نہیں ہوا اور وہ دیکھے کہ بھئی استاذ تو چلے گئے, مدرسے کے منتظم چلے گئے, چلو آؤ اب فٹ بال کھیلتے ہیں. فٹ بال جانتے ہیں, وہ فٹ بال نہیں, یعنی میدان والا فٹ بال نہیں, ایک تعبیر ہے. یعنی مقصد یہ کہ اب اس طالب علم کو فٹ بال بناتے ہیں جہاں میں اس کو اٹھا کے پھینک سکتا ہوں. یہ میں حقیقت آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے چاہے ماں باپ کسی کام سے چلے جائیں, حج عمرے پر, اعتکاف میں, پیچھے اولاد کی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. یا استاذ اگر کہیں چلے جائیں اور پیچھے کوئی صحیح سنبھالنے والا مخلص بندہ نہیں ہو, آنے کے بعد اس طالب علم کو بنانا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جتنا پہلی دفعہ دہلی بریانی بنانا مشکل, اتنا مشکل ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ قرآن کے اسلوب سے سمجھ میں آ رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے, لیکن چونکہ سخت منتظم مزاج تھے, جیسے ہی گئے اور پیچھے انہوں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا, بہت بڑا کام کیا اور جا کر ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لی. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا کہ طالب علمی کی زندگی میں اپنی احتیاط کریں, اپنے آپ کو کسی کا ٹیشو پیپر نہ بنائیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جیب کا رومال ہوتا ہے نا, اس سے انسان سب کچھ کر کے بھی اس کو جیب میں ڈال دیتا ہے, اور ٹیشو پیپر کے ایک ایک کر کے نکال رہا ہے. تھوڑی سی ناک پوچھتا ہے, پھر ادھر پھینک دیتا ہے, پھر ادھر پھینک دیتا ہے. تو آپ کے لیے درد کرنا اور آپ کے لیے دکھنا یہ ہر بندہ نہیں کرے گا. جیسے آپ کے ماں باپ اور مخلص اساتذہ ہوں گے, ہر ایک نہیں کرے گا. دوسرا کہے گا ٹیشو پیپر ہے بھائی, اس طالب علم کو برباد کرو. سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وانتم ظالمون, تم ظلم کرنے والے تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک, پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. پھر بھی ہم نے تمہیں من بعد ذالک, اس بڑی بات کے بعد. اس بڑی بات, ذالک کا ترجمہ, بڑی بات کیا تھی؟ شرک. اس بڑی بات کے بعد معاف کر دیا. لعلکم تشکرون, لکھے حکمت عفو. حکمت, اس معافی میں حکمت کیا تھی کہ تم شکر گزار بن جاؤ. جب کسی کو معافی مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو اللہ نے کرم کیا, ورنہ معافی نہیں ملتی تو میرا تو کام ہو چکا تھا. سمجھ گئے؟ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, لکھے انعام نمبر 4. اور یاد کرے جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, والفرقان, اور فیصلہ کن چیز. فیصلہ کن چیز کے ساتھ لکھے یعنی معجزات. کتاب بھی دی اور فیصلہ کن چیز یعنی معجزات بھی دیے. لعلکم تہتدون, اس کے نیچے لکھے حکمت کتاب, تاکہ تم ہدایت پہ آ سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, لکھے انعام نمبر 5. یاد کرے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ. انکم ظلمتم کے نیچے لکھے احساس مرض. بابا مریض میں اس کی بیماری کا احساس پیدا کرنا یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے. آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوں. ہر آدمی کہتا ہے نہیں صحیح ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, صحیح ہوں, کچھ بھی نہیں. تو اس کو احساس دلانا کہ بھئی دکھانا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. تو احساس مرض کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا, انکم ظلمتم انفسکم, تم لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. باتخاذکم العجلہ, کیسے ظلم کیا؟ بچڑے کو تم نے بنا دیا. اس کے نیچے محذوف نکالے, الہن, کیا بنا دیا؟ بچڑے کو معبود بنا دیا. اور اس کے نیچے عنوان لکھ کے بیان مرض. احساس مرض, پھر بیان مرض. تمہارا مرض یہ ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کے شرک کیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم, علاج مرض. علاج کیا ہے؟ کہ
کہ توبہ کر لو الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، اس کے سامنے توبہ کر لو. فاقتلوا انفسکم، فا کے نیچے لکھے تفصیلیہ، کیا لکھیں گے؟ تفصیلیہ. تو اب توبہ کیسے کریں اس کی تفصیل فرمایا، قتل کر ڈالو انفسکم، کن کو؟ اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو نہیں، اپنے لوگوں کو قتل کر ڈالو. اب کیا ہوا دوستوں، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، مختصراً میں عرض کر دوں. توبہ قبول کرنے کے لیے طریقہ اور ذریعہ اللہ پاک طے کرتے ہیں، بندہ نہیں طے کرے گا. اب جب ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ معاف کر دیجئے، کوئی راستہ بنا دیجئے. اب یہ 3 طبقے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے 3 جماعتیں تھیں. ایک وہ تھی کہ جنہوں نے کھل کر بچڑے کو معبود بنایا، شرک کھلم کھلا کیا. دوسرا طبقہ کم تھا، انہوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، یہ غلط ہو رہا ہے. اور ایک تیسرا طبقہ تھا جو درمیانہ تھا، جو خاموش تھا، کہتے رہے یار بس نہ ادھر نہ ادھر، اپنے آپ کو خاموش گونگا بنا کے گھوم رہے تھے. اور یہ بھی غلط ہے کہ ایک چیز کی واضح غلطی کو دیکھنے کے بعد آنکھیں چھپانا یہ جرم ہوتا ہے دوست. تو اب اللہ پاک نے توبے کی ترتیب کیا بتائی کہ جو منع کر رہے تھے وہ تو بالکل پاک صاف لوگ تھے، ان کو تو کچھ بھی نہیں. لیکن جو خاموش تھے، کہا ان سے کہیں کہ یہ تلواریں لیں اور شرک کرنے والوں کو مارنا شروع کر دیں، تو جن کو ماریں گے وہ قتل ہوں گے، ان کی توبہ قبول ہوگی، وہ جنتی بن جائیں گے. اور جو ہتھیار چلائے گا اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے، جو ہے شریک جرم تھے یہ بھی. تو خیر بہرحال آمادہ ہو گئے، شروع ہو گیا. اور کافی بڑی تعداد، اس میں مختلف تعداد آتی ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ تو لوگ بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، تو اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ تو میری امت اینڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی بالکل. پھر اللہ پاک نے فرمایا بس یہاں پر روک دیا جائے، ان کی توبہ قبول ہے. سمجھ گئے؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی طریقہ ہے توبہ. ذالکم کا کے نیچے لکھیں، یہی جو توبے کا طریقہ ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، لکھے ثمرہ توبہ، ثمرہ توبہ، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، لکھے انعام نمبر 6. اور یاد کرے جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے. یہاں نؤمنو ایمان کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اتباع کے معنی میں. ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ پاک کو جہرتن، آمنے سامنے. ایسے غٹائٹ بنے ہوئے تھے، غٹائٹ سمجھتے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے. اب یہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جانے لگے نا، تو لوگوں سے کہا آپ لوگ انتظار کریں، میں آؤں گا تمہارے لیے کتاب لے کے. تو اس وقت میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو جائیں گے، ہمیں بھی دیکھنا ہے، کیا پتہ آپ وہاں جا ہی نہیں رہے ہو. یہ تو ان کا اعتماد تھا، کہیں اور سے کچھ لے کر آئے اور پھر کہیں یہ آسمانی کتاب ہے، نعوذ باللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر اپنے کچھ ذمہ دار طے کر لو. سب تو نہیں جا سکتے نا کہ لاکھوں کا مجمع ایک ساتھ جائے، تو جو ہر قوم نے اپنا ایک بڑا طے کر دیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے. اب جب وہاں گئے تو وہاں حکم یہ تھا کہ بھئی خاموش رہنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، بات چیت نہیں کرنی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ خاموش ہو جائیں اور ہم یہاں پر 40 دن گزاریں. اب 40 دن جب گزر گئے، اللہ پاک نے جب کلام فرمایا، وحی ملنا شروع ہوئی، تو بجائے خوش ہونے کے ان میں سے ایک طبقہ کہنے لگا کہ بھئی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو ہمیں نہیں پتا، شاید اس میں بھی کوئی کہانی گمائی ہو آپ نے. تو جی کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمنے سامنے آئے، 1 to 1 ہم ملاقات کر لیں، 1 to 1، حتی نر اللہ جہرتن.
تو جب چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا صبر کرو ابھی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے. ایک زوردار تھپڑ آ کے لگا ان کو جو بولنے والے تھے. بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. وہ بھی وہاں پہ لیٹ گئے, مر گئے, مار دیا گیا. اب یہ تو سرکردہ لوگ تھے نا, جو خاص آئے تھے, وہی وہاں پر لمبے ہو گئے, لیٹ گئے, مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک سے کہ اللہ یہ تو میں پیچھے جاؤں گا اور میرے لیے بڑی مصیبت ہے. وہ کہیں گے ہمارے سرداروں کو لے جا کے مار دیا آپ نے. یعنی ایسے کمزور اعتقاد والے لوگ تھے بنی اسرائیل کے, اپنے پیغمبر کو بہت تنگ کیا. تو انہوں نے پھر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ اگر ان کو مارنا ہے تو وہاں میں لے جاؤں, وہاں مار دے آپ ان کو, ابھی نہ مار. ثم بعثناکم من بعد موتکم, دیکھیں پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہیں مارنے کے بعد. سمجھ رہے ہیں دوستو, پھر زندہ کیا. لعلکم تشکرون, لیکن حکمت بعث تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وظللنا علیکم الغمامہ, لیکن انعام نمبر 7. اب یہ جو انعام نمبر 7 ہے یہ میدان تیہ کا واقعہ ہے. تیہ, تا یا اور ہا, یہ مصر اور شام کے درمیان ایک کھلا علاقہ تھا جو میدان تیہ کہلاتا تھا. تو چونکہ بنی اسرائیل کے جو بہت سارے جرائم تھے نا, اس میں سے ایک جرم یہ تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے, جو بڑے ٹیل ڈول والے. انہوں نے کام تو نہیں کرتے, آپ جائیں آپ کا رب جائیں. اذهب انت وربک فقاتلا نا. تو بطور سزا کے اللہ پاک نے ان کو کچھ عرصے کے لیے کہاں رکھا تھا, میدان تیہ میں. یہ اس کا واقعہ ہے دوستو. دیکھیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ. اب آئے تو سزان تھے لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. اب انتظام کیا کیا کہ ان کے لیے آسمان سے تیار کھانا اترا, اور وہ بھی کوئی عام نہیں, من و سلوہ. من کہتے ہیں ترنجبین کو, ترنج بین, یہ میٹھا ہوتا ہے, سفید دانے ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں حلوہ ہوتا ہے, تو میٹھے میں وہ آ رہا ہے. اور سلوہ کہتے ہیں بھنے ہوئے بٹیر. تو اتنا وی آئی پی کھانا ان کے لیے تیار آ رہا تھا, بھنے ہوئے بٹیر اور حلوہ آ رہا تھا. اور کلو من طیبات ما رزقناکم, کلو سے پہلے قلنا نکالے دوستوں, اور ہم نے کہا کھاؤ ہمارے دیے ہوئے اس پاکیزہ رزق میں سے. اللہ نے فرمایا کھاتے رہو, یہ آتا رہے گا, کھاتے رہو. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. ظلم کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کھاؤ لیکن رکھو گے نہیں, سٹاک نہیں کرو گے ذخیرہ کے فریج میں ڈال لے ہو. کھاؤ, صبح کھاؤ, رات کو دوبارہ تیار آئے گا. انسان حریص ہے نا, انسان میں حرص ہے. تو کھا لیا, بچ گیا, کیا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا رات کو تازہ آئے گا, یعنی کیا پتہ نہیں آئے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کیا کیا, اس کو جا کے ایک کونے میں جمع کرنا شروع کیا رات کے لیے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے, روک دیا. وہ جو بڑا ہوا تھا وہ سڑنا شروع ہو گیا, اور رات کا کھانا لیٹ ہو گیا. اب ٹائٹ ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, لیکن نقمت نمبر 1, نقمت اب سزا ہے. اور یاد کرے جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی میں, اس علاقے میں. قریہ سے مراد دوستو بیت المقدس ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اور بیت المقدس بنی اسرائیل کو جانے کا حکم اس وقت ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے, اور ان کی جگہ حضرت یوشع ابن نون وہ نائب بن کر آئے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے دوستو, سمجھ گئے؟ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس علاقے میں, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور جہاں سے چاہو کھاؤ, رغدن, فراخت کے ساتھ, بالکل سکون کے ساتھ کھاتے رہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا,
ادخلو کے نیچے لکھے ادب فعلی، داخل ہو جاؤ اس دروازے کے اندر سے سجدن جھکے جھکے. کیسے داخل ہو جاؤ؟ جو بیت المقدس شہر کے دخول کا انٹرنس کا جو راستہ تھا نا، کیونکہ یہ مبارک شہر تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب داخل ہونے لگو تو اکڑ کے نہیں جانا، سینہ چوڑا کر کے، جھک کر ادب کے ساتھ چلے جاؤ. سجدن سے مراد یہاں پر سجدہ نہیں ہے دوستو، بلکہ منحنینا تفسیر مظہری کا حوالہ دیا ہے، جھک کر، جیسے عاجزی سے انسان جاتا ہے نا، اس طرح کرو. اہل بدعت نے اس سے استدلال کیا کہ قبروں پر، بزرگوں کے قبور کے دروازوں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا جواز یہاں سے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو ہر جگہ جا کے ڈھیر ہو جاتے ہیں نا، گر جاتے، اس سے استدلال کیا. تو یہ جھکنا مراد تھا، اور یہ ادب فعلی ہے دوستو. کون سا ادب ہے؟ ادب فعلی ہے. انسان بڑوں سے ملنے جائے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ملائے، بہت اکڑ کے کھڑا نہ ہو، ایک ہاتھ سے مصافحہ نہ کرے، تیز تیز آواز میں باتیں نہ کرے، ان کی بات کاٹے نہیں. یہ سارے آداب ہیں، یہ آداب فعلی ہے. اور فرمائے وقولوا حطۃ، اس کے نیچے لکھے ادب قولی. ادب تو فعلی ادب تو یہ کہ جھک کر جاؤ، اور قولی ادب یہ کہ زبان سے کیا کہو؟ حطۃ. حطۃ اصل میں اس کے ساتھ محذوف نکالیں گے، مسألتنا حطۃ. مسألتنا حطۃ کیا مطلب؟ اے اللہ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ادب قولی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو ہر جگہ کے آداب کو سمجھنا چاہیے. بعض دفعہ انسان بڑوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جائیں، چائے پی لیں ہمارے ساتھ. آپ نے کہا نہیں حضرت، ہم پھر انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. تو بعض ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. ہر جگہ کے آداب سمجھنے چاہیے دوست. اگر ایک کے بعد دو مرتبہ، دوسری مرتبہ استاذ یا شیخ یا بزرگ کہہ دے کہ نہیں بیٹھ جائیں، اس کا مطلب وہ خود چاہتے ہیں. اب آپ نے بہت زیادہ اصرار نہیں کرنا ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ تو ان باتوں میں بھی خیال کرنا چاہیے. یا وہ کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، جیسے کبھی ہوتا ہے عید میں آپ ملنے آئے، استاذ نے 50 روپے نکالے، بھائی یہ لے لیں، تو ٹھیک ہے، ایک حیان اور تواضعان انسان کہتا ہے ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں لے لیں. اب سب دیکھ رہے ہیں اور یہ تواضعان جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. نادان اور بیوقوف آدمی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دم جھپٹا بھی نہیں مارنا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا زبان سے کہو کہ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے. وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کے لیے اور بڑھا دیں گے. نیکی کرنے والوں کے لیے اب کیا بڑھا دیں گے؟ نیچے لکھے ثوابہم، ان کے ثواب کو. فبدل الذین ظلموا، لکھے عناد بنی اسرائیل، عناد. لیکن یہ تو ضدی ٹیڑے لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، یہ جو ظالم لوگ تھے یعنی بنی اسرائیل والے، انہوں نے تبدیل کر دیا قولاً، اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی، اس کے علاوہ سے جو ان سے کیا کہا گیا تھا کہ کیا کہتے ہوئے جاؤ؟ حطۃ حطۃ حطۃ، یا اللہ معاف کر دے. اب یہ ایسے شرارتی تھے کہ جب داخل ہونے لگے کہنے لگے کہو حنطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. یہ حال تھا. اور ان سے کہا گیا تھا کہ جھک کر جاؤ نا، تو کیا کیا؟ جیسے وہ شرارتی بچے جھولا نہیں جھولتے، زمین پر بیٹھ گئے اور اسے گھسٹتے ہوئے جانے لگے. کون سا کارنامہ ہے جو انہوں نے نہیں کیا تھا؟ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، لکھے انجام تبدیل. اس تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہم نے اتار دیا ان ظالموں پر رجزم من السماء، ایک پکڑ آسمان سے.
ایک پکڑ رجزن کے نیچے لکھے عذاب طاعون، ایک پکڑ آسمان سے اتاری بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانی کے. طاعون کی ایک وبا پھیل گئی. طاعون یہ ایک وبا ہے، جیسے ابھی کرونا گزری تھی، اس میں کہتے ہیں 70,000 یہ بنی اسرائیلی اس کی زد میں آ کے مارے گئے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ساری شرارتیں ان کے مزاج کا حصہ تھی، یہ ان کے امراض تھے. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمائے تم ضرور اپنی امت سے، فرمائے تم ضرور ضرور اپنے سے پچھلوں کے طریقوں کی اتباع کرو گے. یہاں محدثین نے لکھا اشارہ تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل والے امراض پیدا ہوں گے. حذو النعل بالنعل، اور اتنی مشابہت ان سے کرو گے جیسے دو جوتے ایک دوسرے کے، ایک آدمی کے جو دو پیروں کے جوتے ایک سائز کے ہوتے ہیں نا، اتنے برابر ہو جاؤ گے. تو مقصد یہ تھا کہ تم بھی وہی کرو گے. اور آج آپ دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو استہزاء کرتا ہے، جو خلاف جان بوجھ کر ان کو کہا جائے کہ جی ایسا کر لو تو وہ ایسا کرے گا، ان کو یہ مت بولو تو وہ اسی طرح بولے گا. ایک ضد بازی جس کو کہتے ہیں. تو اس لیے عزیز طلبہ ادب والی زندگی کو اختیار کریں. ادب، تو ادب کے ذریعے سے ہی انسان مراتب کو طے کرتا ہے، اور بے ادبی کے ذریعے سے بہت جلدی نیچے آ کے دھڑام سے گر جاتا ہے. سمجھ گئے؟ بے ادب نہیں بنے، کبھی بھی مت بنے، کسی درجے میں بھی مت بنے، بے دھڑک نہ بنے، جری نہ بنے. آج ایسا ایک دور اور زمانہ ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے بھئی بے دھڑک ہو کے بات کر لیا کرو، جری ہو کے بات کر لیا کرو. درسگاہ میں بھی استاد سے سوال پوچھنے کے ادب آداب ہوں گے، اس کا بھی ایک طریقہ ہوگا. بعض دفعہ دیر سویر بھی ہو جائے گی، ساری باتیں ہوں گی، لیکن اپنے آپ کو بے ادبی کے گناہ سے ہمیشہ بچا کے رکھیں. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 10:15 تک آپ حضرات وقفہ فرما لیں. وضو، اشراق، چاش، ناشتہ، چائے جو فرمائیں. ٹھیک ہے؟